السلام علیکم فرینڈ، آج ہم جا رہے ہیں کشتی والی سرکار پہ۔ ابھی ہم لوگ ان کے مزار پہ پہنچ آئے ہیں۔ یہ ان کا مزار ہے پہاڑی پہ، اور نوشہرہ گاؤں میں ہے یہ پہاڑی۔ ہزارہ موٹر وے ہے یہ، بہت پیارا نظارہ ہے۔ مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ جب موٹر وے بن رہا تھا تو ان کا پہلے مزار تھا، اور ان کو وہاں سے نکال کے مزار سے اور نیچے، وہ نیچے جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، وہاں پہ دفنایا گیا۔ یہ حنیف خان صاحب ہیں، یہ کشتی والی سرکار پہ اپنی نوکری کرتے ہیں، اور ان سے ابھی چند باتیں کرتے ہیں اور ان سے معلومات دیتے ہیں کچھ کشتی والی سرکار کے بارے میں۔ حنیف خان صاحب بتائیں جی کچھ کشتی والے سرکار کے بارے میں۔ اچھا، یہ جو کشتی والے بادشاہ ان کا یہ ہے کہ ویسے تو جتنے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، چاہے وہ زمین کے پہ طے میں ہوں یا اوپر ہوں۔ الحمدللہ یہ 400 صدیاں پہلے کی ان کی قبر مبارک نیچے والے پہاڑ پہ تھی، جس سے آگے والے کی چوٹی پر ایک ہی ان کی قبر تھی۔ تو ان کی لمبی چوڑی کہانی کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو ان کا زمانہ نہیں پایا ہوا ہے نا۔ جی بالکل۔ صرف الحمدللہ جو ہماری یہ ان 6 سالوں میں اور پچھلے 60 سالوں میں جو زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ نشان ادھر بھی ان کے لگے ہوئے تھے، چادریں قبر پر پڑی ہوئی تھیں، دیوار بنی ہوئی تھی روزے کی۔ جی تو اس کے بعد پھر یہ روڈ کی وجہ سے ہوا ایسا کہ یہ روڈ کے جب آگے سے کاٹ کر گئے ہیں تو NHA والوں نے تو بہت بڑا اپنا ایریا رکھا ہوتا ہے، ان کے حساب سے دربار بہت پیچھے تھا، لیکن وہ جب وہ کاٹ کر پہاڑ کو آگے گئے ہیں، بیڈ بچھا کے چلے گئے ہیں، تو پیچھے سے یہ پہاڑ سرک گیا تھا، جس کو دراڑیں پڑ گئی تھی۔ اس وجہ سے بابا حضرت کشتی والی سرکار کی قبر مبارک کو شفٹ کرنا پڑا تھا۔ جب شفٹ کیا تو ہم لوگ یہ سب لوگ، ہم تقریباً 13 آدمی تھے اس کو نکالنے میں۔ گاؤں کی مسجد کے خطیب صاحب تھے، گاؤں کے رہنے والے نہیں تھے، کسی اور گاؤں سے ادھر ڈیوٹی کرتے تھے، ان کی ہم زیر قیادت یہ سارا، کیونکہ علماء کا کام ہوتا ہے، انہوں نے جو طریقہ بتایا اسی طرح ہم نے کیا ہے۔ تو یہ خیال تھا کہ صدیاں گزر گئی ہیں، یہاں سے کیا نکلے گا، تو ایک تابوت بنا کر لایا تھا، یار چلو اس میں جو بھی مٹی خاک ملے گی دوسری جگہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے تو منتقل کر دیں گے، تو اس کا نام ہو جائے گا حضرت بابا کشتی والی سرکار کی یہ قبر ہے۔ تو وہ جب اس کو دراڑیں پڑ گئی ہیں تو اس کو قبر کو اٹھانا ضروری تھا۔ یہ 2017 کی تقریباً 23 یا 24 تاریخ کا واقعہ ہے، 2 فروری 23-24 کا واقعہ ہوگا یہ۔ ہم 13 آدمی تھے اس کو قبر کشائی کرنے میں، تو مسجد کی جو جامع مسجد کا اس کا خطیب صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو الحمدللہ سب سے پہلے حیران کر دینے والی یہ بات تھی کہ جب ہم چلیں ہم کہتے ہیں ان کو، میں سلیں بھی کہتے ہیں لوگ، بالکل۔ قبر سے جب اٹھانے لگے ہیں تو پہلی جب دوسری اٹھائی ہے تو قبر سے الحمدللہ ایسی خوشبو آنے لگی تھی کہ اس خوشبو کی وجہ سے ہمیں بہت روحانی مستی جو ہے نا ہونے لگی تھی۔ الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا تھا یہ کوئی ہستی ہے جن کی قبر، کیونکہ یہ تو 4 صدیاں پہلے کے ہیں، سید بادشاہ ہیں، یہ نسل در نسل جو سینہ بسینہ لوگوں کی باتیں ہیں نا، ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سید بادشاہ تھے۔ تو کچکول سے کشتی والے ہیں، یہ کوئی کشتی بناتے نہیں تھے، چلاتے نہیں تھے، ان کو میں اس کو کشتی کہتے ہیں ہم، تو کاسا بھی اس کو کہتے ہیں، کچکول فارسی کا لفظ ہے، اس وجہ سے یہ کشتی والی سرکار ہے۔ تو پہلے کے مشہور ہیں یہ، ہم نے ان کا نام نہیں رکھا۔ تو الحمدللہ قبر سے خوشبو آنے لگ گئی تھی۔ اس کے بعد الحمدللہ جب بابا حضور کی قبر کو
پوری چلیں اٹھا لی گئیں، کفن اسی جو نیا کفن ہم بنا کر ساتھ لائے تھے خطیب صاحب، تو انہوں نے اسی کفن کا پردہ پہلے قبر کے اوپر ہم کرتے رہے ہیں 4 آدمی، ویسے 13 تھے، 9 سائڈ پر ہو گئے تھے، اب ہم 4 ہی رہ گئے تھے، 2 ہم پردہ کرتے تھے تو 2 آگے سے چلیں اٹھاتے تھے۔ اچھا تو پھر جب وہ چلیں پوری اٹھ گئیں تو انہوں نے ہمیں بھی دونوں کو فارغ کر دیا، ایک سید بادشاہ اور ایک خطیب صاحب رہ گئے تھے۔ پھر انہوں نے پاؤں کی طرف سے ایسے کفن کو اٹھایا، وہ کہتے ہیں بادشاہ اجازت ہے، پردہ انہوں نے اتنا کیا کہ انہوں نے خود بھی چہرہ مبارک سرکار کا نہیں دیکھا۔ باقی الحمدللہ اب اس نے 15 تو 20 منٹ نیچے قبر میں اترا ہے، اس نے لگائے ہیں، سید بادشاہ سے اجازت مانگی ہے کہ نیچے جب گئے ہیں تو الحمدللہ یہ حیرانگی کی بات تھی کہ سرکار کا کفن بالکل ٹھیک صحیح سلامت تھا، اس وقت ٹوٹ جاتا تھا جب اس کو کچھ چھوتا تھا، ٹھیس لگتی تھی نا جی تب ٹوٹ جاتا تھا، ورنہ وہ کفن صحیح سلامت تھا اس سے پہلے۔ اسی کفن پہ انہوں نے کفن ڈالا ہے، ادھر ادھر سرکار کی باڈی اس نے خود الٹ پلٹ کر کے دونوں طرف اس نے کفن صحیح جیسے ایک ہی کفن کے اوپر پردہ ڈالا ہے، ان کو غسل کی تو ضرورت نہیں تھی، بالکل بس الحمدللہ لے گئے، چہرہ مبارک کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ نہ بلوائے، کیونکہ یہ جو ہے اب یہ صدیوں تک یہ فیس بک پر نسلوں تک چلتی رہے گی، تو لعنت اللہ القاذبین ہے۔ یہی واقعہ الحمدللہ سرکار کا جسم مبارک صدیوں کے بعد بھی صحیح سلامت تھا، جب قبر سے سرکار کی میت کا نکالا گیا، تابوت میں رکھا گیا تھا، تو بالکل جیسے صحیح سلامت میت ہوتا ہے، ادھر سے بھی اور پاؤں کی طرف سے ہی کفنی باندھی ہوئی تھی، کیونکہ اتنے سالوں میں 4 صدیوں میں جوڑ پرزے ہل جاتے ہیں، بلکہ لوہا بھی گل جاتا ہے زمین میں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے زمین پر آرام کر دیا اپنے بندوں کا جو اس کے بندے بن کر رہتے ہیں، تو یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں۔ باقی ان 6 سالوں میں تو خود یہ پہاڑی کھودتا ہوں الحمدللہ، دنیا کے لیے نہیں، اپنی صحت کے لیے، کوئی اور دام دروز یہ وہ ہمیں آتا ہی کچھ نہیں ہے، ہم اتنے پڑھے لکھے آئے ہی نہیں ہیں، گزارا ہی ہے، تو لوگ خود ہی آتے ہیں دعا اچھا ان کرتے کا ہیں۔ بتائے نا، پھر وہ نیچے جب تدفین کی تو پھر کیا ہوا؟ نیچے لے کر گئے ہیں، 8 دن 8 راتیں ادھر رہے ہیں، جی ادھر مختلف لوگوں کا خواب کا مکمل انکار کفر ہے، کیونکہ بالکل خواب جو ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جو صحیح لوگ ہیں نیک ان کو جو خواب آتی ہے، کوئی 42 46 سے صحابی کا کہتے ہیں، تو اللہ پاک جو لوگوں کو خوابیں ہی بہت آئی ہیں کہ بابا حضور ناراض ہیں نیچے نا، جی تو ہوا یہ ہے کہ ان کا ادھر تیسرا دن تھا، اور ہمارے بھائی کے ہمارے خاندان کے رشتہ دار فوت ہو گئے تھے، میرے بڑے بھائی لاہور سے ہیں، انہوں نے پہلے اس قبر پر جو حاضری کیا زیارت کیا، پھر یہ جو قبر کھلی تھی اس وقت بند نہیں کی تھی، جو پرانی قبر تھی پہلی، جی اس کا اس نے آ کر کیا دعا سلام، دیکھتا یار قبر کی خوشبو آ رہی تھی، سب کچھ وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، تو بس اس کی ادھر ہی کچھ کیفیت بدل گئی تھی، وہ کہتا ہے یار ہم لوگوں سے غلطی ہوئی ہے کہ ان کا دربار جو ہے صدیوں پہلے یہ نیچے والی جگہ صاف بھی زیادہ تھی اور کھلی بھی تھی، تو اب یہ تنگ بھی ہیں اور انسانوں کی وجہ سے جگہ پراگندہ بھی ہو جاتی ہیں، تو یار ان کو پھر اوپر لے کر آتے ہیں۔ لوگ پہلے سے ہی دعائیں کر رہے تھے، سب لوگ 99-100% لوگ ناراض تھے، دل سے خفا تھے، کیونکہ کہ صدیوں ان سے کو نیچے گاؤں میں کیوں کیوں لے دفنایا؟ گئے، کیونکہ صدیوں سے ہمارے تصور میں بابا حضور پہاڑ کی چوٹی پر تھے نا، بالکل ہاں تو بس اسی وجہ سے زیادہ نکال کر لائے ہیں ہم، تو بس وہ نکالنے والے ہمارے بڑے بھائی تھے، تو بس اس کے بعد لوگ آنے لگ گئے تھے، میں تو اپنی یہ گاڑی چلاتا ہوں، بچے ہیں میں نے مزدوری کرتے ہیں الحمدللہ، پھر اس کے بعد ہم نے کام بھی نہیں کیا تھا، ادھر ہی لگے ہوئے ہیں، یہ جو ہے علاقہ اپنا ہی ہے، یہ دیش حملات ہے، اس میں ہمارا بھی الحمدللہ کثیر حصہ ہے، یہ اب یہ کسی کا بھی نہیں ہے، یہ سرکار کا اور ابھی کشتی والے سرکار کے ان کا، حوالے ہے۔ تو الحمدللہ یہ مخلوق کا جس میں 1 روپیہ لگ جائے 1000 روپیہ لگ جائے وہ جگہ ہبہ ہو جاتی ہے، اور محبت کرنے والوں سب کی ہوتی ہے وہ، بالکل تو الحمدللہ ہم نے یہ درخت پودے لگائے ہیں، تو اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اتنی عرصہ سے، انشاءاللہ مزار بنائیں گے۔ انشاءاللہ ایک تو کسی کو کبھی نہیں بولا، آج تک نہیں بولا، برتن دھونے کا بھی نہ بولتا ہوں، تو کوئی کام کرے تو روکتا بھی نہیں ہوں، کرے تو کہتا کسی کو مانگنا نہیں ہے، گھر سے والدہ نے منع کیا ہوا ہے، ایک کام کا کسی کو نہیں کہنا، دوسرا مانگنا کسی سے نہیں کچھ، تو اس پر عمل کر رہے ہیں،
انشاءاللہ اللہ اپنے ہی بچوں کو کچھ عطا کرے گا. اب میرا بیٹا ایک یورپ میں ہے کہ تو ابو ظبی میں الحمدللہ جرنل مینیجر جاؤ, نہیں اللہ پور کرے گا تو ہم خود ہی بنا لیں گے انشاءاللہ العزیز. تو ویسے کوئی اس کا تعاون کرے تو ہم منع بھی نہیں کرتے, کرے ویلکم اپنے ہاتھوں. الحمدللہ ہم دنیا کے لیے نا, یہ لوگ ہمارے اتنے جتنے ہم نے ادھر لگا دیے ہیں نا اپنے گھر سے, الحمدللہ اتنے میں لگاتا نیچے کوئی مزار کا مسجد بن جاتی ہے. 6 سال ہو گئے بالکل ہٹا کٹا آدمی ہوں, دنیا دار ہوں, کوئی کام نہیں کرتا, صرف ان کا سین بنا رہا ہوں. یہ دن کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ سارے درخت آپ کو نظر آتے ہیں. بالکل پھر کبھی آپ آئیں گے تو انشاءاللہ جو کچھ ہمیں تو اتنی ان کی تفصیل صدیوں کے نہیں پتہ. مگر پھر اس کے بعد یہ لوگ آتے ہیں دعائیں کرتے ہیں. وہ جب آتے ہیں دیکھ لے آتا ہے, کوئی چادر ڈالتا ہے, اس کو ہم پوچھتے ہیں, وہ کہتا ہے بھائی ہم یہ دعا مانگ کر گئے تھے, اللہ نے ہماری پوری کی, مرادیں لوگوں کی پوری ہو رہی ہیں انشاءاللہ. یہ تو اللہ کے ولی ہے نا, اللہ کے ولی سے کے توسل سے اللہ ضرور قبول کرتا ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے, یہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اور اللہ ان کے وسیلے سے, کیونکہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ سکتی ہیں زنجیریں. خدا حافظ سننے والوں سب کو, والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو فرینڈز اس کے ساتھ کرتے ہیں آج کے ولاگ کا اختتام, اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں.